يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تحلیل تحمید اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور پھر ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اور پھر احسان کے اوپر ایک اور بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی سمجھ اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنایا ہے۔ اور آج اگر ہم اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس کی حدود و قیود پر پابندیاں کرتے ہیں اور اگر نمازوں کو ادا کرتے ہیں تو نیند قربان کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو ہمارے آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں جو اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ وہ وعدہ ہم سے پورا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح باقی نمازی ہیں، ان کی ہم پابندی کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، تو ہمارا نمازوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ رمضان کے الحمدللہ ہم نے روزے رکھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اور اسی طرح زبان کا روزہ رکھا ہے، جسم کا روزہ رکھا ہے، نظر کا روزہ رکھا ہے، زبان کی بھی حفاظت کی ہے اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت کی ہے، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔ رمضان کی راتوں کو ہم نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اور صدقہ خیرات ہم نے شب و روز اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اس کے کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ آج اگر ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور خرافات سے، بدعات سے، شرک و کفر سے بچے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے عقیدے کو درست کیا ہے، تو اللہ کی بات کو مان کر کیا ہے، یہی مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل اسلام کو، صحابہ کرام کو مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بیان فرمائے ہیں اور کچھ ذکر ایسے فرمائے ہیں، کچھ نیکیاں کرنے کے لیے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ جن کے کرنے سے جنت کا راستہ اور زیادہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے، اسی طرح چند چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں
اگر ہم انہیں صبح و شام کریں، شب و روز کریں، دن رات کریں، ان کے کرنے سے ہمارے لیے جنت کا راستہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ فرض نماز کو ادا کر لیتا ہے اور فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد وہ صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے، ایسا یہ عمل ہے اور ایسا یہ عظیم ذکر ہے آیت الکرسی کا تلاوت کرنا ہر فرض نماز کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اگر کوئی فرق ہے تو وہ موت کا فرق ہے، صرف موت کا فاصلہ ہے۔ یہ ایسی عظیم آیت ہے اور اس کے اللہ رب العالمین کی شان، عظمت اور اللہ رب العالمین کا بلند مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ ایسی عظیم یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اللہ کی قوت کا ذکر ہے۔ یہ ایسی عظیم آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کو ادا کرتا ہے اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے صرف ایک مرتبہ آیت کرسی کی تلاوت کر دیتا ہے، یہ ایسا عظیم عمل ہے، اس کے کرنے کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اگر کوئی فاصلہ ہے تو وہ موت کا فاصلہ ہے، کہ جیسے ہی ایسے بندے کی موت ہوگی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنا بہترین عمل ہے اور کتنا آسان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو آیت کرسی اور اس کی تلاوت آتی ہے، اسے پڑھنا آتا ہے اور یہ یاد ہے اور یہ پڑھنے بھی آسان ہے، مشہور و معروف آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، الحی وہ ہمیشہ زندہ، قائم اور دائم رہنے والی ذات ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والی وہ ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم فرض نماز کو ادا کرتے ہیں وہاں نماز کو ادا کرنے کے بعد ساتھ ایک مرتبہ آیت کرسی کی تلاوت کریں، اس کے پڑھنے کے بدلے میں نیکیاں بھی ملیں گی، ہر حرف کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 نیکیاں بھی ملیں گی اور 10 گناہ بھی مٹیں گے اور اس کے ساتھ پھر جنت میں اس بندے کے 10 مرتبہ درجات کو ہر ایک حرف کے بدلے میں بلند بھی کیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت فرض نماز کے بعد صبح کے اذکار میں آیت کرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور جو شام کو پڑھ دیتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کا کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ جب بندہ ایسی حالت میں اس کی تلاوت کرے کہ وہ عقیدہ توحید پر مضبوطی اختیار کرنے والا ہے اور اس پر یقین رکھنے والا ہے اور پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے وہ آیت کرسی کی صبح کے وقت تلاوت کر لے، شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا، شام کو کر لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا، دنیا کی کوئی چیز اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اور پھر اسی طرح دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کی تلاوت رات سونے سے پہلے کر لیتا ہے، شام ہونے کے بعد یعنی کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورۃ الملک ہے اور ایسی سورت جس کی پہلی ہی آیت میں اور آیات میں اللہ رب العالمین کی توحید کا، کبریائی کا، بڑائی کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین کا صفات کا اس میں ذکر ہے۔ تو یہ سورۃ الملک کی جو بندہ تلاوت کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی سورت ہے جو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے ان آیات کی صرف 30 آیات کی تلاوت
کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرنے والی ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے والی ہے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ اس سورت کی سفارش سے وہ بندہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور وہ جنت کا وارث بنا لیا گیا، کہ وہ اس کی تلاوت کرتا تھا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا تھا اور محبت کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ دل لگی کے ساتھ وہ قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کرتا تھا رات سونے سے پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اس سورت کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کا وارث بنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں بھی ملیں گی اور گناہ بھی مٹیں گے، جب درجات بھی بلند ہوں گے، اور اس سورت کو پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھیں گے اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور یہ سورت بندے کے لیے جنت کی سفارش کرے گی۔ تو ہمیں اس سورت کو بھی پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اس پر بھی عمل کریں، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایک ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمات ایسے ہیں کہ صبح کے وقت بندہ اگر 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ دیتا ہے اور اسی طرح شام کے وقت جو بندہ ان کلمات کو پڑھ دیتا ہے تو واجبت لہ الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ کہ جو ان کلمات کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، عقیدہ توحید پر یقین رکھتے ہوئے، اور وہ بندہ باقی اعمال بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ان کلمات کو پڑھ دیتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے بدلے میں، اس پر یقین رکھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ کتنے پیارے وہ کلمات، خوبصورت کلمات ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ان کلمات کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، واجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنے بہترین کلمات ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ، رضیت باللہ ربا اور وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولہ، اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا رب کون ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق میرا اللہ ہے۔ میں اپنے اللہ پر راضی ہوں، میرے اللہ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے میں ہر حال میں اپنے اللہ پر راضی ہوں۔ کبھی کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں، اور خوشی آتی ہے اس پر بھی راضی ہوں، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، غم آتے ہیں تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، جہاں بھی مجھے آزمایا ہے، میں ہر آزمائش پر اللہ کی آزمائش پر راضی ہوں، ہر امتحان پر راضی ہوں۔ جہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے میں اس وقت پہ، جس وقت میں دنیا میں آیا ہوں میں اس وقت پر بھی راضی ہوں، اور جس حالت میں میرے اللہ نے مجھے رکھا ہے، جتنا رزق میرے لیے میرے اللہ نے لکھ دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، جو شکل و صورت میرے اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے میں اس پر راضی ہوں، جو کچھ مجھے میرے اللہ نے عطا کر دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، جس طرح کا جسم مجھے عطا کیا ہے میں اللہ کی ہر بات پر جس طرح مجھے میرے اللہ نے رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ بندہ جب اس یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسی طرح دوسرا کلمہ کیا ہے کہ اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ جو دستور، جو قیود اور قیود اللہ رب العالمین نے اسلام کی ہمارے لیے رکھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاقیات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، صدقہ خیرات ہیں، جو کچھ اسلام کے معاملات ہمارے لیے میرے اللہ نے ہم پر وہ نافذ کیے ہیں، میں ان پر عمل بھی کرتا ہوں اور ان پر راضی بھی ہوں۔ میرے لیے اگر اس پر پابندی کرتے ہوئے مشکلات بھی آتی ہوں میں اس پر بھی راضی ہوں، آسانی ہو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمارے دین اسلام میں حدود رکھی ہیں، جو قیود رکھی ہیں،
جہاں سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر دیا ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ جس کام سے ہمارے اللہ نے، ہمارے دین نے ہمیں روک دیا ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ محمد نبی و رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہمارے رسول، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اتنی بڑی ہمارے لیے اللہ کے رب العالمین کی طرف سے ہم پر احسان اور نعمت ہے کہ میں اپنے نبی کے نبی ہونے پر راضی ہوں اور ان پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں۔ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان بھی رکھتا ہوں، یقین بھی رکھتا ہوں، اسے پسند بھی کرتا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیے ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، جو آپ کے فرامین ہیں، میں ان سارے کے سارے فرامین پر راضی ہوں۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر راضی ہوں، جس پر روک دیا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت پڑھ لیتا ہے، واجبت لہ الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ کتنے یہ بہترین کلمات، آسان کلمات ہیں اور یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور یقین کے ساتھ بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے، ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا ہے۔ ایسا بندہ جو پورا اللہ رب العالمین پر عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے، جب وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا صدقے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے، ان پر راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر ایمان کی مٹھاس ایسی محسوس ہوتی ہے، ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے تو اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، وہ اس دین کے راستے پر چلتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو اسے اس عمل پر مٹھاس محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ جتنے اچھے اور بہترین کلمات ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ تو ہمیں چاہیے ان کلمات کو صبح و شام پڑھیں۔ واجبت لہ الجنہ، اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت ان کلمات کو صرف 100 مرتبہ پڑھ دیتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو، یہ نہایت ہی آسان اور انتہائی لذت والے یہ کلمات ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریفات کے یہ کلمات ہیں۔ جو بندہ صبح کے وقت ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ دیتا ہے اور شام کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے اگر صغیرہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا ہی عظیم یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، کتنے یہ بہترین کلمات ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر نہایت آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ بڑے آسان ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور اسی طرح میزان میں وہ بڑے بھاری ہیں۔ روزے قیامت جب ترازو اعمال نامے کا لگایا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، تو اس وقت جب بندے کے اعمال کو، اچھے اور برے کلمات کو ایک ایک پلڑے میں رکھ کر ان کا وزن کیا جائے گا، تو جب ایسے نیکی کے پلڑے میں ان کلمات کو ڈالا جائے گا تو اس پلڑے کو بہت زیادہ وزنی اور بھاری کر دے گا۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، زبان پر نہایت ہی آسان ہیں اور میزان میں وہ بڑے ہی بھاری وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وبحمدہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کی اتنی حمد و ثنا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے،
عظمت ہے، اتنا بلند مقام ہے اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندہ اگر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا اور ان کو گننا شمار کرنا شروع کر دے، اس کی ساری زندگی گزر سکتی ہے، ان کلمات کو کبھی وہ شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کی تعداد نہیں پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات، اس کی شان، اس کی عظمت تو اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا مقام ہے اور اتنی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر ساتوں سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی جو ہے وہ کلمے بنا دی جائیں، اللہ کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح درخت اور ان کی کلمات جو ہیں کلمے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں ما نفرت کلمات اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اتنی وہ عظیم حمد و ثنا کا مالک ہے اور اتنی وہ شان والا، عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اتنا نہایت ہی آسان عمل ہے، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگر ہم اپنائیں جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایسا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے 100 مرتبہ، ہر کلمے کے پڑھنے کے بدلے میں اس بندے کے نام پر جنت میں، اس کے محل میں، اس کے پلاٹ میں درخت بھی لگانے کا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ایک درخت جنت میں ایسا لگا دیا جاتا ہے کہ 100 سال تک اس درخت کے نیچے عرب نسل کا گھوڑا تیز راز جو ہوتا ہے، زیادہ دوڑنے والا، بھاگنے والا، وہ دوڑتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا وہ پھلدار سایہ دار جنت میں اس بندے کے نام پر درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کتنی یقین والی یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے ہر کلمے کے بدلے میں ایک درخت اس کے نام کا جنت میں، اس کے محل میں، اس کے پلاٹ میں لگا دیا جاتا ہے، شجرکاری مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ اور پھر جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے جو اللہ کے بڑے محبوب کلمات ہیں، جو اللہ کے محبوب کلمات کو پڑھتا ہے، کیا وہ بندہ اللہ کا محبوب نہیں بنے گا؟ وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ترین بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو بھی اپنائیں، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کو یہ 4 کلمات بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر کلمے کے بدلے میں بندے کے نام پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم مسجد میں نکلتے ہیں تو رستے میں باتیں کرنے کی بجائے چند کلمات کو پڑھتے پڑھتے اپنے گھر میں چلے جائیں، اور اسی طرح اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتے ہوئے رستے میں چند کلمات کو پڑھنے، تو اس کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے اجر ملے گا، کس قدر اللہ راضی ہوگا، خوش بھی ہوگا، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی بڑھیں گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت ایک مرتبہ سید الاستغفار کی تلاوت کر دیتا ہے اور شام کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت ایک مرتبہ سید الاستغفار کو پڑھ دیا، شام ہونے تک اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ دیتا ہے، صبح تک اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی کہ جتنے بھی استغفار کی کلمات ہیں ان سارے کلمات میں سے سب سے سردار کلمہ استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ سارے کلمات استغفار کی ہیں کہ اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ اپنے سارے گناہوں سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں اس ذات سے جو حی القیوم ہے، تیری ذات ہے، میں تجھ سے سوال معافی کا اور مغفرت کا کرتا ہوں۔ لیکن اس سارے کلمات میں وہ کلمہ جس کو سید الاستغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، چند لائنوں کا یہ کلمات ہیں، اس کو ہم پڑھیں اور صبح کے وقت پڑھنے ایمان و یقین کے ساتھ، توحید کے ساتھ، شام تک اگر بندے کی موت آ جاتی ہے تو وہ جنتی ہے، شام کے وقت پڑھ دیتا ہے صبح تک موت آ جاتی ہے تو جنتی ہے۔ ایک اور کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے موجود جنت کے خزانوں میں سے وہ خزانہ ہے، اور اللہ کے عرش
عرش کے نیچے موجود اور جنت میں موجود خزانوں میں سے وہ کلمہ خزانہ ہے، نہایت ہی آسان اور مشہور و معروف وہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ تو جنت میں موجود عرش کے نیچے موجود اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور ایسی جو بیماریاں جو لا علاج بیماریاں ہیں یہ ان کے سے شفا کے لیے یہ کلمہ ہے، ان سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور وجبت لہ الجنہ، اس کے پڑھنے میں کے بدلے میں اللہ جنت کے خزانوں کا مالک بھی بنا دیتا ہے، جنت کا بھی مالک بنا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کیا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کہ اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، اگر میں گناہوں سے بچتا ہوں تو تیری دی ہوئی ہمت سے میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، اے اللہ اگر میں نیکیاں کر رہا ہوں، یہ نماز کی اگر توفیق ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق ہے، تیرے رستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق ہے، حج عمرے کی اگر سعادت ہے، روزے رکھنے کی توفیق ہے، تو یہ تیری دی ہوئی طاقت اور ہمت سے ہی میں روزے رکھ رہا ہوں، اے اللہ میرے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ تو غموں سے نجات دلانے والا کلمہ ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا اس کلمے کے بدلے میں ملتا ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے آتے جاتے ان کلمات کو پڑھیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ صدقے دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے من قال لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، اور ہر حال میں ضرور ہوگا جو اللہ کی توحید پر مضبوط ایمان اور یقین رکھنے والا ہے اور شرک سے بیزار ہے، شرک سے محفوظ ہے، وہ کل بندہ ہر حال میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں چلتے پھرتے اس کلمے کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح کے وقت جہنم سے پناہ مانگتے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے پناہ مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح شام جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور جنت کا اللہ نے سوال کرتے ہیں تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے نے مجھ سے جہنم سے پناہ مانگی ہے تو اس جہنم کے عذاب سے اس کو محفوظ کر لے اور اس کو جنت کا وارث بنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شام اور صبح کے وقت جنت کا اللہ سے سوال کرتا ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جنت کا اللہ سے سوال کرتا ہے صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی جنت خود بول کر سفارش کرتی ہے اے اللہ اس بندے نے جنت کا سوال کیا ہے، تیری ذات پر عقیدہ توحید رکھنے والا اور عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان و یقین رکھنے والا ہے، اور یہ بندہ صبح شام جنت سے پناہ مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، میں جنت خود اس کی سفارش کرتی ہوں، اے اللہ تو میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت کا وارث بنا۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں یہ زندگی گزر جانی ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال پر غور کریں، جہاں ہم اللہ کی توفیق سے مسئلوں میں آتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنا شروع کر دیں، اس کے کرنے کے بدلے میں جنت کے وعدے ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہی عمل ہیں، اگر ان کو ہم اپنے ساتھ اپنائیں اور اپناتے بھی ہوں گے تو یہ اعمال میں بہت زیادہ وزنی بھی ہوں گے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا نامہ ایمان ہمیں دکھا دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب زوردار زلزلے کے ساتھ اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال دے گی، سارے مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گی، اپنے اندر جتنے بھی معاملات وقوع پذیر ہوئے ہوں گے سب کو وہ بیان کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس دن کہے گا اللہ اس زمین کو کیا ہو گیا، ہم تو اس پر کاروبار کرتے تھے، سکون سے رہتے تھے، ہمارے گھر تھے، کبھی ایسا نہیں زمین کو ہوا ہے، اور ہم چلتے پھرتے تھے، آتے جاتے تھے، کھیلتے تھے، اس پر سکون کے ساتھ رہتے تھے، آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین جو اس پر عمل ہوا ہے، جو اس پر گناہ ہوا ہے اور نیک عمل ہو گئے ہیں سب کو بیان کر دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آج اگر زمین کی یہ حالت ہے تو یہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو وحی کی ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنے اندر سارے کچھ جتنے بھی مردے ہیں سب کو نکال دو اور ان کو زندہ ہو کر وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے، سارے اعمال ہر بندے کے وہ بندے کو سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسا دن ہم نے کیوں نافذ کیا ہے، کیوں رکھا ہے؟
یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، ٹولیاں کی ٹولیاں، لشکروں کے لشکر لوگ اکٹھے ہو کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے. اس لیے لیروا اعمالہم، تاکہ بندوں کے اعمال اللہ ان کو دکھا سکے. یہ ہے تمہاری ساری زندگی کی کمائی، یہ نیکیاں بھی ہیں اور یہ بدیاں بھی ہیں. ہر بندوں کے سامنے سارے اعمال ان کے سامنے اللہ رب العالمین پیش فرما دیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے خالص ریاکاری سے بچتے ہوئے اس نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوگا، تو وہ بندہ اس عمل کو بھی دیکھ لے گا اور اس کو پا لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اسی طرح ذرہ برابر بھی، چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی اگر بندے نے برا عمل کیا ہے، چلتے پھرتے ہم سے ایسے اعمال بھی ہو جاتے ہیں ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی ہے. لاپرواہی میں اتنے اعمال ہم سے برے ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے زبان سے گالیاں اور اپنی زبان کو نابود کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی روز قیامت بندے کے سامنے آ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اپنے نامہ اعمال پر غور کرے کہ اس نے کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں کیا کچھ کیا کر رکھا ہے. جو ہمیں ہمارے اللہ نے دکھا دینا ہے کہ یہ ہے ہمارا نامہ اعمال، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت کریں، اچھے سے اچھا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے دین کے راستے پر چلیں، اور اسی طرح مسجدوں کو آباد کریں، اور اسی طرح اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں. اور اسی طرح ہم نمازوں کی جہاں پر پابندی کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، اور اسی طرح جو ہے نا قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں. اور یہ جو کلمات بیان کیے گئے ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو آپ کے لیے بھی اجر ہوگا، ہمارے لیے بھی اللہ اجر اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا. جو کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.